کرام، علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد خطاب فرمائیں گے۔ آپ تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو میرے عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا اس کی نظر پیش کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہو الفاظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد وکیل محمد آل محمد پاکستان کی نامور شخصیت جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اب سب سے التماس ہے کہ جو حضرات باہر تشریف لے جا رہے ہیں جلدی سے جلدی واپس آ جائیں تاکہ قبلہ کا خطاب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب۔ سیٹ کر دے گا وہ آپ تھوڑا سا آپ اسی کو آگے کر دیں۔ ایکو ہے یا مائک ہے، کیا چیز ہے؟ ایکو ہے، ایکو ہے تو قریب کرو اس سے، اور بالکل قریب کرو۔ مجلس اعلیٰ
سالانہ منعقد ہوتی ہے، پہلی بار میرا اتفاق ہے کہ میں آپ کے درمیان یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ذکر حسین کہاں کہاں ہے اور عزادار کی شان سے اس عزاداری کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ عام طور سے پہلے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ مجلس محرم میں ہوتی ہے یا چیلوں میں ہوتی ہے، لیکن میں نے باہر کے ملکوں میں یہ دیکھا کہ ایک ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ کے عزاداروں نے پورے سال کی عزاداری، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ محرم میں تمام ملکوں کے خطیب اور ذاکرین نہیں آ سکتے، اور محرم کا ایک سما بنا دیا ہے آپ نے، جس طرح سیاہ لباس یا ماتم ہوتا ہے محرم میں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عزاداری جو کہ پیغام اور معصومین کا ارشاد ہے کہ اس کو آگے بڑھاؤ، نسلوں میں اس پیغام کو پہنچاؤ، تو اس فریضے کو اس صدی میں آپ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے۔ ظاہر اس کا اجر، اس کا ثواب بے شمار حدیثیں ہیں جس میں بیان ہوا ہے۔ اگر تمام اقوال معصومین بیان کیے جائیں جو مجالس سے متعلق ہیں، عزاداری سے متعلق ہیں، تو وہ ایک الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن ایک قول حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے بہت پسند ہے اور بہت ہی عظیم قول ہے امام کا۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس عزا میں بیٹھنے کا ثواب اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تم کبھی فرش عزا سے اٹھو گے ہی نہیں۔ تو یہ فضائل ایسے ہیں کہ جو حیرت انگیز طور پر کہ کوئی روایت یا کوئی فضیلت بیان کر دی جائے تو آپ کہیں گے ہاں یہ فضیلت ہے، لیکن علم معصوم میں، قول معصوم میں جس چیز کو غیب میں بھی رکھا گیا وہ بھی فضیلت بن جاتی ہے۔ غیب میں جو چیز ہو اور جس کا ہمیں پتہ نہ ہو وہ بھی خوبصورت لگتی ہے۔
اس لیے کہ غیب ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، جزو ہے، اور واجب ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ بہرحال ایک لمبا سفر طے کر کے ہم آئے، جرمنی آئے، وہاں مجلس پڑھی، پھر آپ کے یہاں پہنچے، اور ابھی آگے سفر جاری ہے۔ جرمنی میں بھی میں نے تقریر کے شروع میں ہی یہ بات بتا دی تھی، اور فرانس میں بھی، کہ یہ وہ قومیں ہیں، یہ وہ ملک ہیں جو علم پسند ہیں، ادب پسند ہیں، اور جہاں علم اور ادب ہوتا ہے ان میں بے انتہا انسانیت ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا ایک ہی پیغام تھا، انسان اور انسانیت، اور اس پیغام کو انہوں نے علم کے ذریعے پھیلایا، اور علم مجسم بن کر سرکار دو عالم تشریف لائی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو مزید علم عطا کر دیا، اور اس علم کا نام ہے اہل بیت۔ یعنی علی اور علم دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ علم کا نام علی ہے، علی کا نام علم ہے۔ تو جہاں علم ہوگا، جب اس کی طرف انسانی ذہن سفر کرے گا، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کس قوم کا ہے، کس ملک کا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، اس کو پہنچنا وہی ہے جہاں علم حقیقی ہے، جس کا نام علی ہے۔ اہل بیت کا دوسرا نام علم ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ لوگ اتنے علم پسند ہیں کہ 200 سال سے انہوں نے قرآن پر ریسرچ شروع کی، جبکہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قرآن پر اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کے لفظ کو گنا، اس وقت جب کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا۔ آج تو کمپیوٹر سے آسان ہے کسی چیز کو گنتی کر لینا، کتنے ہزار لفظ، مثلا عقل کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا، سجدے کا لفظ کتنی بار آیا، یقین کا لفظ کتنی بار آیا، حمد کا لفظ کتنی بار آیا، آیتیں، نشان، پھر یہ بتایا کتنے قرآن میں زیر ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے پیش ہیں، کتنے جزم ہیں، کتنی تشدیدیں ہیں۔ یہ اس ملک میں سرزمین پہ یہ کام ہوا۔ پھر رسول اللہ کی پہلی سوانح حیات اس سرزمین پہ لکھی گئی، پہلی سوانح، اور اس نے صرف اس لیے اس موضوع کو اپنایا کہ یہ انسانیت کا میسج دے رہے تھے رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرب کی تمام قلبی کتابیں خرید لیں، ہزاروں کی تعداد، اور سب سے پہلے اسی سرزمین سے عربی کی کتابیں چھپنا شروع ہوئیں جب پریس ایجاد ہوا 1802 میں۔ سب سے پہلے انہوں نے شیعوں کی کتابیں بھی اور سنیوں کی حدیث کی کتابیں بھی سب سے پہلے
यहीं से छपी, इसी सरजमीन से, यूरोप से छपी, लीडेन हॉलैंड से छपी, जर्मनी के शहर बर्लिन से छपी, फ्रांस के पेरिस से छपी। और अगर ये न छापते तो वो कलमी नुस्खे ज़ाया हो जाते। शियों की किताबें भी, सुन्नियों की किताबें। इसके बाद फिर मिस्र वालों ने इनकी नकल की और अरबी की किताबें छापी, और जो इनका पुरानी वर्क था वो उन्होंने चुरा लिया और अपने नाम से छापा। वर्क है यहाँ का। उसके बाद इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी किताब हज़रत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम उन्होंने पहले वो फ्रेंच और जर्मन में छपी, उसके बाद फिर फारसी में और अरबी में, और दुनिया की 200 ज़बानों में वो किताब छपी, और पूरी सवाने हयात इमाम सादिक की लाजवाब किताब, जिसमें कि यूरोप के 13 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया। तो ये सारी चीज़ें, उसका नाम उन्होंने किताब का रखा मग़ज़ जहान शिया, शियों की दुनिया का दिमाग इमाम सादिक। इसलिए कि जो बच्चे और जवान कंप्यूटर पे बैठते हैं वो इन चीज़ों से बाखबर रहें। इसी सरजमीन पर स्पेन की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो मकाम है जिसका नाम फातिमिया है, और जहाँ 13 मई को पूरा यूरोप जमा होता है जनाब फातिमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुर्तगाल में, जहाँ सबके हाथों में तस्बीह होती है, और तस्बीह पढ़ते हुए घुटनों के बल चलते हुए उस मकाम पे पहुँचते हैं जहाँ जनाब फातिमा ने ज़हूर फरमाया था, अर्श से नूर उतरा था। और उनकी रवायत के मुताबिक वो ये बताते हैं, और अगर आप अभी मजलिस जब ख़त्म होगी आज़ादारी, तो जिनके पास कंप्यूटर है वो साइट खोल के देख सकते हैं। फातिमिया के नाम से आप साइट खोलेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि उनका कहना ये है कि 3 बच्चों ने शहरा में खेलते हुए, जिसपे 2 बच्चियां थीं और 1 बच्चा था, उसने शहजादी को अर्श से उतरते हुए देखा, जिसमें से 2 मर चुके हैं। उनकी उम्रें जो थी, जो मौजूदा खातून हैं जिन्होंने देखा था, वो 83 साल की हैं, और उनका नाम लूसी है। और उनका बयान ये था कि हमने ये देखा कि खला में एक नूर जब उतरा तो सूरज ने उस नूर का तवाफ किया। ये आपको अंग्रेजी में भी, फ्रेंच में भी और जर्मन ज़बान में भी कंप्यूटर पे मिल जाएगा, और बड़ी डिटेल मिलेगी आपको, बहुत डिटेल मिलेगी। तो इस सरजमीन पर जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने और ईसाइयों ने बड़ी तरक्की की है साइंस में, और मुसलमान नहीं कर पाए, तो वो राज ये है कि इन्होंने मुबाहले में पहचान लिया था कि अहले बैत क्या है, और मुसलमान मौजूद थे मगर नहीं पहचाना। देखिए फर्क ये है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया के सामने है ये बात कि ईसाइयों ने कहा हम इनके मुकाबिल नहीं आएंगे, मुसलमानों ने कहा हम इनके मुकाबिल आएंगे। वो ये फर्क है। अगर मुसलमान भी मुकाबिल से हट जाते
تو کیا کہنا ہے؟ جیسے عیسائی بیٹھتے تو اللہ نے عیسائیوں کو ایک انعام دیا کہ دنیاوی مادی علم کا مرکز بنا دیا جس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اب روحانی علم تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا سوائے ایک جگہ سے، اس جگہ کا نام نجف ہے، وہ تو روضہ علی میں ہے اور مولا کی زری کے آس پاس ہے، اور کہیں روحانی علم نہیں ملے گا، اور مادی علم ظاہر ہے ساری دنیا میں ہے اور سب سے آگے یہی لوگ ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے موبائل میں معرفت حاصل کر لی۔ یہ تو ہو گئی توحید، آپ کے ملک کو خراج عقیدت پیش کر دیا۔ اب یہاں آنے کے بعد کل جب میں آیا تو مجھ سے کہا گیا کہ ولایت علی آپ کا موضوع ہے، اور جب صبح ہوئی تو ایک رات میں ہی دوسرا سورج طلوع ہو گیا اور خبر ملی کہ اب رسالت پہ تقریر کرنی۔ تو میرے لیے ولایت اور رسالت سب ایک ہی ہے۔ تو رسالت ظاہر ہے کہ ہمارا تو امتیاز ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور حقیقی رسالت ہمارے ہی گھروں سے پہچنوائی گئی، ہمیں نے کائنات کو متوجہ کیا، ہمیں نے بتایا، اور رسالت کے ساتھ ساتھ ہم نے رسول کا احترام بھی بتایا کہ احترام رسول کیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد مسلمان چیخ رہا ہے، ذرا سی برداشت نہیں ہے توہین رسالت، تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ امت کا اڑ جانا اس بات پر یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ بخاری پڑھی ہے اور مسلم پڑھی ہے اور ترمذی پڑھی ہے، اور پھر دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کیا ہوگا۔ سب کتابیں موجود ہیں، اور اس دور میں احترام بتانا، احترام ایک عام انسان کسی بڑے انسان کے لیے کہے کہ ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ ہاں، دنیا کو اگر کسی پہ ناز ہو تو یہ بہت بڑا آدمی ہے، اور وہ بڑا آدمی اس بڑے آدمی کا احترام کرے تو آپ حیران ہو جائیں۔ بادشاہ کا احترام کرے۔ عرب اگر پہلے دن اعلان رسالت کے بعد رسول اللہ کو تسلیم کر لیتے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور جبکہ انہوں نے نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا انہوں نے، تو کیا اللہ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے حبیب کو بھیجیں گے عرب میں، اور جب یہ توحید کا پیغام پہنچائے گا اور اپنی رسالت کا اعلان کرے گا، کوئی عرب اس پر ایمان لائے گا نہیں، تو یہ بات تو اللہ کو معلوم تھی۔ تو یہ تو احترام میں کمی ہو رہی تھی، اور وہ بھی اللہ کے آخری نبی، محبوب نبی، 1,24,000 کا فخر نبی، اس کی تو توہین ہو رہی تھی۔ تو اللہ کو تو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب کی توہین ہو، تو اس نے عزل یہ
کہ جب ہم یہ ظاہر کریں کہ نبی کا نور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خلق کیا، خلق نہیں کیا، تھا۔ تھا، جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے، اور جب سے یہ ہے اس کے ساتھ 13 ہستیاں اور ہیں، اور یہ 14 کی تعداد اس لیے پوری کی تاکہ جب ہم اپنے حبیب کو عرش پر، زمین پر بھیجیں تو ساتھ وہ ہستیاں جائیں جو یہ کہیں کہ یہ بہت عظیم ہے، اور احترام کر کے دکھائیں تاکہ عربوں کی محتاجی نہ رہے۔ اس لیے یاد رکھے پوری امت کہ 40 برس تک انتظار جو ہوا ہے اعلان نبوت میں، اس کا راز یہ ہے کہ علی 10 برس کے ہو تو جائیں، دیکھیے اس کو میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں، دوسرے طریقے سے یہ بات میں سمجھاتا ہوں کہ آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے علم عطا کیا۔ آدم کے پاس بھی علم تھا، نوح کے پاس بھی علم تھا، ابراہیم کے پاس بھی علم تھا، موسیٰ اور ہارون کے پاس بھی علم تھا، داؤد اور سلیمان کے پاس بھی علم تھا، یحییٰ اور زکریا کے پاس بھی علم تھا، دانیال کے پاس بھی علم تھا، حزقیل کے پاس بھی علم تھا۔ سارے انبیاء کو اللہ نے علم عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ تک علم ہی علم ہے۔ لیکن ان لاکھ انبیاء میں کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں شہر علم ہوں۔ تو اگر آپ ہر نبی سے وجہ پوچھیں کہ کیوں نہیں اعلان کیا، علم تو تھا، تو ہر نبی یہ کہے گا علم تو تھا، دروازہ نہیں۔ شہر کے لیے دروازہ، یہ پیغمبر کو ہی نیب دے گیا میں شہر علم ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے، جو کہ تجرباتی زمانوں سے گزر کے 68واں سال ہے یہ خطابت کو، تو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ والی مجلسیں جس کی ایجاد یہ ناصر جعفری نے کی ہوئی ہے نا لندن سے، اور یہ پورے یورپ میں انہوں نے پھیلا دی ہے یہ والی مجلس، ایک ذاکر، دوسرا ذاکر، تیسرا ذاکر، چوتھا ذاکر، پانچواں ذاکر، تعداد، تو یہ مجلس کے ہم عادی نہیں ہیں، ہم تو اکیلے پڑھنے کے عادی ہیں۔ اب ہماری مرضی، ہم 1 گھنٹے پڑھیں، 2 گھنٹے پڑھیں، 3 گھنٹے پڑھیں، اور اس میں جو ہے وہ ناصر صاحب نے لگائی ہوئی ہے قید، ان کے یہاں تو بہت زیادہ پابندیاں ہیں، اور ان کی مجلس بھولیے گا نہیں، 26 جولائی کو، تو اب یہ آئے ہیں آپ کی مجلس میں لندن سے، اب آپ کو لندن جانا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے سال تو فرانس کے اور جرمنی کے، ہالینڈ کے کافی حضرات وہاں ملے تھے مجھے لندن میں۔ اچھا ہے کہ آسان ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے تو پہنچے ضرور، اور ظاہر ہے کہ UK کی مرکزی مجلس ہے تو اس میں ضرور شریک ہوں آپ حضرات۔ میں بھی آتا ہوں اور یہ زبردستی مجھے بلاتے ہیں، اور یہ مجلسیں اگر ہر ملک میں اسی طرح قائم ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن بہرحال میں عادی نہیں ہوں کہ مسلسل ذہن تھک چکے ہوں اور پھر بات کی جائے،
اور میری بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، اور آپ ہر رنگ سننے کے عادی ہیں، اور یہ والا رنگ جو ہے بڑا مشکل رنگ ہے، اس لیے کہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد تو ہماری تقریر میں رنگ آتا ہے، کمی چلتی رہتی ہے، کہیں سے تقریر شروع ہو گئی کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں سے شروع ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کہ لاکھوں کتابیں بھری پڑی ہیں سرکار رسالت کے فضائل سے، میں کیا پڑھوں؟ میں رسالت پہ کیا پڑھوں؟ پیدائش آپ کی سنی ہوئی، بچپن ان کا آپ کا سنا ہوا، بچوں کو یاد ہے رٹا ہوا، جوانی آپ کو یاد، شادی جناب خدیجہ سے پوری آپ سنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دعوت ذوالعشیرہ آپ نے سنی ہوئی ہے، مکے کی 13 سالہ زندگی آپ نے سنی ہوئی ہے، بدر کی لڑائی آپ نے سنی ہوئی ہے، احد کی لڑائی آپ سن چکے ہیں، خندق کی لڑائی آپ سن چکے ہیں، خیبر کی لڑائی آپ سن چکے ہیں، حنین کی لڑائی آپ سن چکے ہیں، غدیر قوم آپ سن چکے ہیں۔ یہی تو لائف محمد ہے، اور کیا نام ہے لائف؟ کوئی الگ کہیں سامان حیات رکھی ہے؟ بغیر علی کے رسول کی سامان حیات نہیں سنائی جا سکتی۔ بغیر عبد المطلب اور ابو طالب کے رسول کی سامان حیات نہیں سنائی جا سکتی، بغیر خدیجہ بی بی کے سامان حیات نہیں سنائی جا سکتی، بغیر فاطمہ بنت محمد کے سامان حیات محمد نہیں سنائی جا سکتی، اور کاندھوں پہ تو کھیلتے ہوئے بچوں کے بغیر سامان حیات نامکمل ہے۔ اور یاد رکھیں، اصحاب پیغمبر سامان حیات کا حصہ نہیں ہے، ان کی اپنی سامان حیات۔ میں 200 کتابوں کے نام بتا دوں آپ کو جو عام لوگوں کی سامان حیات، مثلاً ہٹلر کی ہے، نیپولین کی ہے، چرچل کی ہے، جواہر لال نہرو کی ہے، قائد اعظم کی ہے، لیاقت علی خان کی ہے، ہر مشہور آدمی، جوش ملیح آبادی کی ہے، سب لے آئیے اور پڑھ لیجیے اور دیکھیے اس میں، اور پھر قسم کھا کے بتائیے کہ یہ سامان حیات میں لکھا کیا ہے؟ سب نے یہی تو لکھا ہے، باپ کون تھا، دادا کون تھا، اماں کون تھی، بھائی کون تھا، اور بھتیجا کون تھا، اور بیٹا کون تھا، اور بیٹی کون ہے، اور اولاد کون ہے۔ کسی نے جو اپنے اصحاب کا حال لکھا ہو، بھائی اس میں ہوتا ہے تعصب۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ آپ اپنی سامان حیات لکھ کے لے آئیے، خدا کی قسم جو اپنے گھر سے باہر کی بات آپ لکھیں، حالانکہ سب کے 100 دوست ہوں گے، لیکن کسی کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے ان سے ہم سے کیا مطلب، ان کی الگ لائف ہے، یہ اپنی لکھیں گے، ہم اپنی لکھ رہے ہیں، تو وہ جسم نہیں بنتا۔ امت نے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا، اور وہ اجتہاد ان کو مبارک ہو۔ اب میں آپ کو 2 بند، اگر تقریر آپ کو سننی ہے تو 2 بند میں میر انیس کے سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آگے اور شعر بھی سنا دوں، تو یہ میں سہارا لے رہا ہوں اپنے موضوع کے لیے، اور یہ ایک ایسی فکر ہے
جو اشعار میں ہم کو سنائیں گے وہ ایک مشکل منزل ہے، اور وہ مشکل منزل یہ ہے کہ کیا دنیا کا کوئی انسان پنجتن پاک کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ منزل کتنی مشکل ہے، لیکن حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص پوری زندگی اپنی گزار دے سرکار کی تعریفیں کرتے کرتے، اور 2-2.5 لاکھ شعر کہہ دے نعت میں، منقبت میں، اور اس کے بعد کیا وہ یہ کہے گا کہ ہم نے سب کچھ کہہ دیا؟ یہ ہے مشکل منزل۔ 2.5 لاکھ شعر سرکار رسالت اور خاندان رسالت کے لیے میر انیس نے کہے، بڑے ناز کی بات ہے۔ آسان نہیں ہے 2.5 لاکھ شعر کہنا، اس لیے کہ جتنی رزمیہ نظمیں دنیا میں لکھی گئی ہیں وہ 40,000 اور 50,000 سے آگے شعر نہیں کہہ سکا دنیا کا کوئی شاعر، چاہے وہ ہومر ہو، ملٹن ہو، شیکسپیئر ہو، ٹینیسن ہو، شیلے ہو، کیٹس ہو، یا اس کے آگے ہندی زبان کے شاعر ہوں یا فارسی کے، شیرازی ہو، عطار ہو، سعدی ہو، یا اردو کے شعراء میر تقی میر ہوں، سودا ہوں، غالب ہوں، 40,000 سے آگے بات نہیں بڑھتی۔ اور اہل بیت کے لیے ایک شاعر نے، انیس نے، ایسے مرزا دبیر بھی ہیں اور ہیں، مونس ہیں، نفیس ہیں، عشق ہیں، تعشق ہیں، تو یہ 2-2 لاکھ شعر والے شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے فکر جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں بچوں اور جوانوں۔ میر انیس کو ناز ہونا چاہیے تھا کہ کتنی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہے یہاں فرزدق و حسان و ہمیری، دوڑے کمیت خاماں تو کھائے سکندری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری۔ قرآن میں جن کا وصف مکرر خدا کرے، بار بار جن کا ذکر قرآن میں کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے؟ اور بینا ہوئی جو چشم، اب یہ شرط ہے دیکھیے، بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، آنکھوں میں روشنی آئی تو کہا یہ نور خدا، بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کا، حاجت ہوئی روا تو حاجت روا کہا، اور مشکل ہوئی تو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا۔ یہ سب اپنے مطلب سے خطابات ہیں۔ آنکھوں میں خیرگی آئی، ارے یہ تو نور ہے، مطلب حصول ہوا تو حاجت روا کہا، مشکل دور ہوئی تو مشکل کشا کہا۔ اور اب چوتھا مصرع دیکھیے گا، کمال کہا ہے، بہت ہی کمال۔ اور اسی چوتھے مصرعے سے بیت بنائیے 5واں اور 6واں مصرع، جو چوتھے سے جڑا ہو 5واں 6واں، وہی اصل بند کا مفہوم واضح کرتا ہے۔ چوتھا مصرع کہتا ہے، پایا در مراد، پایا در مراد تو بحر سقا کہا،
جب من کا موتی مل گیا تو کہا یہ تو سخاوت کا سمندر ہے. اب یہ آخری منزل ہے، سخاوت کا سمندر ہے. اب وہ مفہوم جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس کو میر انیس جیسا شاعر کہے تو اہم ہے، جو 2.5 لاکھ شعر آل محمد اور سرکار کے لیے کہہ چکا ہے، اس کے بعد ان کا یہ کہنا یہ ہے حیرت انگیز. پایا در مراد تو بحر سخا کہا، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. ارے کیا پڑ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. یہی پوزیشن اس وقت میری ہے کہ میں چند جملے بھی اگر سرکار کے لیے کہوں تو جس کی ذات سمندر ہو، میرے چند جملے قطرے کی طرح ہیں، اور قطرہ سمندر میں مل جائے تو سمندر رہے گا، قطرے کا پتہ نہیں چلتا. یہ ہے مداحی اہل بیت. اور یہ بات پہلے کہہ دی کہ عاجز تو چلے گئے حسان بھی، اور عاجز گئے فرزدق بھی، اور عاجز گئے سید اسماعیل حمیری بھی، اور دیبل بھی، اور حمید بھی. یہ عرب کے وہ بڑے شاعر ہیں جنہوں نے کئی ہزار شعر کہے. توجہ ہے نا آپ کی. سید اسماعیل حمیری امام صادق کے دور کے شاعر ہیں، اور ان کے بارے میں بتا دوں بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں 4 تھیں، اور اتنے بڑے شاعر تھے پورا عرب ان کو مانتا تھا. 4 بیٹیاں تھیں. 20,000 شعر ایک بیٹی کو یاد تھے، باپ کے حمیری کے. 20,000 دوسری بیٹی کو، 20,000 تیسری بیٹی کو، 20,000 چوتھی بیٹی کو. اور جو اس کو یاد تھے وہ اس کو نہیں یاد تھے، اور جو اس کو یاد تھے وہ اس کو نہیں یاد تھے، اور جو اس کو یاد تھے وہ اس کو یاد نہیں تھے. 80,000 شعر اہل بیت کی مدح میں حمیری نے کہے. بادشاہ نے انعام دیا، سونے کی تلوار، سونے کی سپر، زیورات سے لدا ہوا گھوڑا، زر و جواہر. باہر نکلے تو اعلان کیا کہ میں نے 80,000 شعر کہے ہیں اہل بیت کی مدح میں اور مولا علی کی مدح میں. اگر کوئی آ کر یہ بتا دے کہ علی کی کوئی فضیلت رہ گئی ہے شعر میں کہنے سے تو یہ گھوڑا، یہ تلوار، یہ سپر، یہ دولت سب اس کو دے دوں. اب سب شعر یاد کر رہے ہیں تاکہ شعروں میں ڈھونڈے تو کیا کیا مدح ہو چکی. اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بھئی یہ تو 80,000 میں تو سب کچھ کہہ دیا نا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے ایک مدح علی کی ایسی ہے جو آپ نے کسی شعر میں نہیں کہی. وہ پہلے تو حیران ہوئے کہ ایسا آدمی نکل آیا تو حیرت. انہوں نے کہا بھائی سنا دو علی کی کون سی فضیلت ہے جو میں نے شعر میں نہیں کہی. اس نے کہا ایک دن علی وضو کرنے جا رہے تھے اور وضو کر کے علی اپنے موزے پہن رہے تھے. جیسے ہی موزہ اٹھایا اوپر سے ایک باز آیا اور علی کے ہاتھ سے وہ موزہ چھین کے لے گیا. اور اوپر جا کے اس نے جو موزے کو الٹا تو اس میں سے ایک سانپ گرا. یہ والی فضیلت تو نظمی نہیں کی. تو وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے ہاں یہ تو ہم نے نہیں نظم کی، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس نے کہا آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ پرندوں کو بھی معرفت علی تھی. چونکہ باز دور سے سانپ کو دیکھ لیتا ہے تو موزے میں سانپ چھپ کے بیٹھ گیا تھا. اس سے پہلے کہ علی موزہ پہنتے وہ موزے کو اٹھا لے گیا اور سانپ کو گرایا کہ اس میں تو سانپ چھپا ہوا تھا. حالانکہ علی تو بچپن میں کلہ اجدر چیر چکے ہیں.
یہاں صاحب کا کیا مسئلہ ہے، لیکن یہاں معرفت دکھانی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا چل یہ فضیلت تیری طرف سے، یہ لے شعر اور یہ لے انعام، دے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کہتی کہ شاعر اور ذاکر لیتے ہیں، محبت علی میں شاعر دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے ہی ایسی چیز کہ خود ہی لٹا دیتی۔ اب بات آگے بڑھتی جائے گی جناب عالی۔ اب فرزدق ہیں اور فرزدق اس گھرانے کے عاشق ہیں، اور حشام جو ہے وہ بادشاہ وقت ہے اور وہ آیا ہوا ہے حج کرنے، اور حجر اسود کی طرف بڑھتا ہے بوسہ دینے، اور مجمع پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ کچھ دیر میں اس نے دیکھا کہ باب ابراہیم کی طرف سے ایک جوان روشن پیشانی، چاند جیسا چہرہ داخل ہوا اور مجمع کائی کی طرف ہٹنے لگا۔ بیچ میں ایک راستہ بنا اور وہ جوان گیا، اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اسی راستے سے واپس ہو گیا۔ تو حشام نے کہا یہ کون ہے؟ میں تو عرب کا بادشاہ ہوں، مجھے راستہ نہیں دیا مکے والوں نے، یہ کون ہے کہ جس کو مجمع نے راستہ دیا؟ تو فرزدق نے کہا کہ تو جان کے انجان بن رہا ہے، اور تیرے انکار سے اس کی فضیلت میں کمی نہیں ہوگی۔ جو تو کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، اس کو مکے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ اب یہ شعر کہنے شروع کیے، 63 شعروں پہ جا کے سانس لی، اور وہ کہتے گئے یہ مینا کا بیٹا ہے، یہ صفا کا بیٹا ہے، یہ میزاب کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم کا فرزند ہے، یہ ہاجرہ کا لخت جگر ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ شہر بانو کا چاند ہے، یہ علی ابن الحسین ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ سید سجاد۔ تو اس نے کہا میری بزم میں غیر کی مدح کر رہا ہوں؟ کہ غیر تو ہے یا غیر نہیں؟ غیر المخلوق تو اور ہے نا، اس لیے کہ غیر میں نقطے 3 ہیں، ایک غیر میں ہے اور ایک یہ کہ 2 نقطے۔ تو غیر تو خود ہی بتا دیتا ہے میں کون ہوں، اسی سورہ الحمد میں لکھا ہوا ہے غیر۔ تو غیر المخلوق غضب تو 3 پہ آیا، 3 ہی پہ تو ہے، 3 ہی تو پتھر لگے میں خانہ کعبہ، اور وہ اللہ نے اپنے عذاب کا مظاہرہ کیا کہ آپ جب حج کر چکے تو ہمارے عذاب کا مظاہرہ آپ کریں کہ جن کو ہم نے اپنی بزم سے ہٹا دیا، اس لیے کہ یہ نبی کی توہین کر رہے تھے۔ اور آدمی ایک ہی ہے، 3 نہیں ہے، وہ 3 روپ میں آیا۔ ایک بار اسماعیل کو بہکانے آیا، ایک بار جناب ہاجرہ کے در پہ پہنچ گیا، ایک بار جناب ابراہیم کے پاس آ گیا۔ تو روپ بدل کے آیا، کبھی جوان بنا، کبھی بوڑھا بنا، کبھی ادھیڑ بنا۔ حضرت ابراہیم پہچان گئے، کہا اسماعیل یہ تو ابلیس ہے، پتھر مارو۔ تو سنت ابراہیم ہو گیا پتھر مارنا، سنسار کرنا۔ اب حسان بن ثابت جو کہ دربار رسالت کے شاعر ہیں، غدیر میں جب خطبہ ہو چکا سرکار کا اور مولائیت کا اعلان ہو چکا، تو لوگوں نے کہا حسان آج تو بہت جشن کا دن تھا، تم نے قصیدہ نہیں کہا۔ تو جواب میں جو جواب دیا وہ نثر نہیں بلکہ شعر تھے، اور کہتے چلے گئے کہ میں اس کی کیا تعریف کروں کہ روز بدر جس نے اتنے لوگوں کو مارا جتنے لوگوں کو پورے لشکر نے مل کے مارا تھا، اور میں اس کی کیا تعریف کروں کہ جو احد میں سارے لشکر کے بھاگ جانے کے بعد تنہا رسول کی حفاظت کر رہا تھا، اور میں اس کی کیا تعریف کروں کہ جب عمرو ابن عبد ود نے للکارا تھا پوری قوم کو، پورے لشکر کو، تو کوئی نہ اٹھا، اور گئے تو علی گئے اور اس کا سر کاٹ کے لے آئے۔ اور اس دن رسول اللہ نے کہا کہ آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے،
اور میں اس کی کیا تعریف کروں جس نے جنگ خیبر میں 4 بڑے پہلوانوں کو قتل کر کے در خیبر کو اکھاڑ لیا اور مرہب کا سر لے کر آئے. اور میں اس کی کیا تعریف کروں کہ حنین میں جب 14,000 کا لشکر بھاگ گیا تو تنہا علی جنگ کر رہے تھے. اور میں اس کی کیا تعریف کروں کہ فتح مکہ کے روز نبی کے دوش پر اس کے قدم تھے. یہ پورا قصیدہ. یہ بھی اتفاق سے دیکھیے کہ حسان کا عربی دیوان جرمنی سے چھپا، برلن سے چھپا پہلی بار، اور یہیں ملتا ہے، یہیں کے کتب خانوں میں ملے گا. اور اس میں یہ قصیدہ آپ کو مل جائے گا حسان بن ثابت کا، کہ جو نعتیہ شعر کہتے تھے. پہلا قصیدہ مولا علی کے شان میں غدیر کے موقع پر حسان بن ثابت نے کہا. اب لوگوں نے آخری شعر پر بڑی بحث کی اور یہ کہا کہ فتح مکہ کے روز بت توڑنے کے لیے رسول کے دوش پر حضرت علی نے قدم رکھا. اب اس کو مختلف طریقوں سے لوگوں نے کہا ہے. تو یہ بات اتنی بحث میں آئی کہ جب 5ویں امام حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم تو گورنر مدینہ مامون بن حرب ہلالی نے امام کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے روز علی کو اپنے دوش پر کیوں بلند کیا؟ تو اب اس میں ایک چیز میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ فضیلت معصوم ایک تو راوی سے بیان ہوتی ہے کہ راوی نے یہ کہا، فلاں کتاب میں لکھا ہے، لیکن 4 چاند لگ جاتے ہیں حدیث میں جب معصوم کی فضیلت بیان کرے. اب یہاں معصوم کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو اب کچھ اور ہی فضیلت میں نور نظر آتا ہے. امام نے فرمایا کہ مامون بن حرب ہلالی فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے علی کو اپنے دوش پر اس لیے چڑھایا کہ یاد رکھنا معصوم کے دوش پر معصوم کے علاوہ دوسرا قدم نہیں رکھ سکتا. اس نے کہا کہ ضدنی بیان، مولا کچھ اور بیان کیجیے. آپ نے فرمایا کہ دوش رسول پر علی کو اس لیے بلند کیا گیا تاکہ رسول یہ بتائیں کہ طاہر کے دوش پر صرف طاہر قدم رکھ سکتا ہے. اس نے کہا ضدنی بیان، کچھ اور بیان کیجیے. آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے علی کو اپنے دوش پر اس لیے بلند کیا کہ رسول خود درخت تھے اور علی اس کی شاخیں تھے، اور شجرہ بنتا ہے شاخوں سے. رسول نے بتایا میرا شجرہ علی سے چلے گا، بلند کر کے بتایا کہ میں تنا ہوں اور یہ پورا درخت علی ہے. اس نے کہا ضدنی بیان، کچھ اور بیان ہو جائے. امام نے فرمایا سن، بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول نے اپنے دوش پر علی کو سوار کر کے یہ بتایا کہ جب شمع جلتی ہے تو شمع نیچے ہوتی ہے، لو اوپر ہوتی ہے، روشنی لو سے پھیلتی ہے. رسول شمع تھے، لو علی تھے. نور زمانے میں رسالت کا علی سے پھیلا. اب بتائیے میں شان رسالت کیا پڑھوں؟ ایک صلوات پڑھیے. اس نے کہا ضدنی بیانہ.
مولا کچھ اور بیان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے بعد جو میں کہوں گا اور باہر جا کر تو یہ کہے گا کہ یہ اپنے جد کی تعریف میں مبالغہ کر رہے ہیں، اس لیے یہیں پر بات ختم کر دے، تھوڑا سا پانی، یہیں پہ بات ختم کر دے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ لوگوں کو تشویش ہوئی۔ ابھی میں جملہ کہہ چکا کہ کچھ چیزیں غیب میں رہ جاتی ہیں، یہ بھی بات غیب میں رہ گئی۔ لیکن حسان بن ثابت نے جو قصیدہ کہا تھا مولا علی کے لیے، اس میں یہ بات کہہ دی تھی آخری شعر میں جاتی تھی، ایسے میں پیچھے سے کھال آیا اور دوش رسول پر اس نے قیام کیا تو رسول اللہ کو اطمینان ہوا۔ اس نے اپنے شعر میں کہا کہ شب معراج اللہ نے جہاں ہاتھ رکھا تھا وہاں علی نے اپنا پیر رکھ دیا۔ اب یہ تو شاعری ہے، میں کیا کروں، یہ تو شاعری ہے، میں کیا کروں۔ امام نے تو نہیں کہا نا، یہ تو حسان نے کہا۔ اور شعر میں کچھ کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے، نثر میں وہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اسے آپ ظاہر ہے کہ شاعری کہہ لیں۔ اب رہ گئی یہ کہ شان و شوکت پیمبری کیا ہے۔ تقریر کے آخری حصے میں یہ واضح کر دوں کہ شان کیا ہے پیغمبر اور شوکت کیا ہے۔ شان اور شوکت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شان اور شوکت دو الگ الگ بلند چیزیں، اور انیس کہہ رہے ہیں کس طرح ہم بیان کریں شان و شوکت پیمبری، عاجز ہیں فرض رکھو حسان و ہمیری۔ اب وہ شان کیا ہے، وہ شوکت کیا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کا یہ پکارنا آج میری کون مدد کرے گا، اگر جواب نہ آئے تو شان پیغمبری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے 10 سال کے علی نے اٹھ کر کہا میری پنڈلیاں کمزور ہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ علی کا یہ پیمان شان شوکت پیمبری ہے۔ شب ہجرت اگر نبی تنہا چلے جاتے تو توہین رسالت ہو جاتی، اس لیے علی کو بستر پہ سلایا تاکہ شان شوکت پیمبری قائم رہے۔ نبی چلے گئے، علی 40 تلواروں کے سائے میں سوتے رہے، یہی ہے شوکت و شان پیمبری۔ بدر میں جب لڑنے 1000 کافر ابو سفیان اور ابو جہل کے ساتھ آئے تو ادھر سے جانے والوں میں معاذ، موت اور اوف 3 بھائی گئے جو انصار تھے۔ تو ادھر سے شیبہ، عتبہ اور ولید نے کہا محمد ہم شجرے والے ہیں، ان کو بھیجو جن کا شجرہ اعلیٰ ہے۔ اس لیے رسول نے آواز دی حمزہ آپ جائیں، عبیدہ آپ جائیں، علی آپ جائیں۔ اور جب یہ تینوں گئے تو پتہ چلا شجرے والے گئے تھے، یہی تو ہے شوکت و شان پیمبر۔ اور بھاگنے والے احد میں جب بھاگے تھے تو خود بیان دیا کہ ہم پہاڑی بکرے کی طرح پہاڑ پر اچک رہے تھے اور رسول کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور تنہا علی تھے جو ناکے کے دائیں اور بائیں چلتے جاتے تھے اور کافر کو بھگاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ فضا میں ایک آواز آئی کہ جبریل اتر رہے تھے ہاتھ میں تلوار لیے اور کہتے جاتے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے شوکت و شان پیمبری۔ جب عمر ابن عبدود آواز دے رہا تھا لکھ دو مجھے مارو تو غازی بن جاؤ، میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو شہید بنو، تو کوئی اٹھ کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کے بچے کو ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، کس کے مقابل بھیج رہے ہیں؟ اور علی کہہ رہے تھے انا لہو مجھے بھیج دیجئے، اور رسول کہتے جاتے تھے علی ابھی ٹھہرو ابھی ٹھہرو، اور چوتھی بار کا اٹھو اور پھر کمر باندھی۔ ہم اپنے سپاہی کی کمر باندھتے ہیں، سر پہ امامہ رکھا، نالین پہنائی، کمر کا پٹکا کسا اور تلوار دی، اور اس کے بعد کہا علی جاؤ اور جا کر کل کفر سے جنگ کرو اس لیے کہ تم کل ایمان ہو۔ وہ گئے، سر کاٹا، لے کر آئے، لشکر نے کہا کیا غرور ہے چال میں، کبھی رکتے ہیں
کبھی ٹھہرتے ہیں، کبھی بڑھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں۔ آج چال میں غرور ہے۔ رسول نے کہا یہی چال تو علی کی آج اللہ کو پسند ہے۔ سر کو لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، تب کہا رسول نے علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین سے افضل تھی، یہی ہے شوکت و شان پیغمبر۔ لشکر جاتا تھا اور آتا تھا، 39 دن اسی میں گزر گئے، اور پھر رات کا یہ اعلان کل علم مرد کو دیں گے، یہی تو شوکت و شان پیغمبری ہے۔ علم عطا ہوا، دلدل پہ بیٹھ گئے، پوچھا کہاں تک لڑوں؟ کہا جب تک ایک ایک کافر لا الہ نہ کہہ لے علی تلوار نہ رکے۔ منہ خیبر کی طرف تھا، دلدل چلا، خندق کو پار کیا، نیزے کو زمین پہ گاڑ دیا، ستاروں کی چال بدل دی، مرہب کا سر کاٹ دیا، خیبر کا در اکھاڑ لیا، حارث کو مارا، اندر کو مارا، یاسر کو مارا، قلعے کا دروازہ کھول دیا، مسلمان اندر گھس گئے، لوٹ مار شروع ہو گئی، مال لے لے کے نکل آئے، ایک ایک کے حصے میں 9 کلو سونا آیا، یہی تو شوکت و شان پیغمبر ہے۔ اضافہ ہوتا جائے، اس لیے کہ میرے بعد شوکت آ رہے ہیں نا، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، یہی ہے شوکت و شان پیغمبری۔ اور اگر کسی کو شوکت و شان پیغمبری سے حسد ہو جائے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ کیسے یہ شان چھین لی جائے، کیسے یہ شوکت چھین لی جائے۔ تو اب وہ دور شروع ہوا کہ چھین لیا جائے، شوکت کو کم کیا جائے، شان کو کم کیا جائے۔ تو رسول بھی یہ چاہتے تھے کہ ہماری شان میں کمی نہیں ہوگی، ہماری شوکت قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ ہاں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بڑے شان و شوکت والے بننا چاہتے ہیں، اس لیے قلم اور کاغذ مانگا ہے، تاکہ کچھ چہرے پہچانے جائیں، کچھ لوگوں کو دیکھ لیا جائے، اور آگے کی تاریخ جو شروع ہونے والی ہے اس کی پہچان ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیے، کاغذ جو لکھ کے دیا ہے نا پیغمبر نے، وہ فدق میں لکھ کے دیا، فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَابْنُ السَّبِيلِ، مساکین وابن السبیل، مسافر اور مسکین کا حق اور اہل بیت کا حق، قربا کا حق دے دیجیے۔ یہ کب؟ جب فدق یہودیوں نے دے دیا، ہدیہ کر دیا رسول اللہ کو۔ پھر یہ آیت 2 بار نازل ہوئی، سورہ روم میں بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی۔ یہی ایک آیت 2 بار ہوئی، ایک بار مدینے میں، ایک بار خیبر میں، کہ حق دے دیجیے۔ اسی وقت رسول اللہ نے کاغذ منگایا، پچھلے سال ناصر کے یہاں کی مجلس میں لندن میں پورا فدق پڑھ چکا ہوں۔ آپ نے لکھا، یہ تحریر ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب، 7 پشتوں کے نام لکھے، اور پھر اس کے بعد کہا یہ حق صرف زہرا کا ہے، میری بیٹی کا حق ہے، اور اس کے بعد زہرا کے بعد اس کا حقدار حسن۔ تو تحریر، رسول اللہ نے کبھی کسی کو تحریر نہیں دی۔ یہ تحریر دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تحریر دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک معیار بتا کے گئے تھے کہ اگر یہ تحریر بچ جائے تو حق ہے معاملہ، پھٹ جائے تو باطل ہے معاملہ۔ اس لیے جناب سیدہ کو صرف وہ تحریر پیش کرنی تھی۔ اور یہ بھی لوگ دیکھ لیں کہ قدر کیا ہوئی رسول کی تحریر کی، قدر کیا ہوئی۔
آدم کو اگر صرف اعلان ہو جائے کہ ہم نے خلافت دے دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن خلافت تو نہیں ملی، اعلان ہوا، تو اس سے آدم کی نبوت کی شان میں کوئی فرق نہیں آ گیا۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی فضیلت جب بیان ہو جاتی ہے تو فضیلت رہتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کچھ بعد رسول ہوا کہ دنیا یہ سمجھی کہ اگر مادی حقوق چھین لیے جائیں تو شان میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن مادی حقوق سے شان میں کمی نہیں ہوتی، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگ دنیا میں آئے، ان کے شجرے بھی بڑھے، ان کی نسلیں بھی بڑھی، لیکن اللہ جب کسی کی شان بڑھاتا ہے تو دیکھیے کس کس طریقے سے بڑھاتا ہے۔ ہم نے نہیں سنا کہ کہیں تاریخ میں یہ لکھ گیا ہو کہ فلاں صاحب کا بیٹا بھی ان کا ہم شکل ہے، اور اس کا بھی بیٹا، اور اس کا بھی بیٹا، اور اس کا بھی بیٹا۔ یہ شان شوکت پیغمبری کو برقرار رکھا قدرت نے کہ جناب سیدہ ہم شبیہ پیغمبر، امام حسن ہم شبیہ پیغمبر، امام حسین ہم شبیہ پیغمبر، اور سلسلہ آگے بڑھتا رہا، حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر، اور اب تک اس شبیہ کو اس طرح رکھا کہ سراپا یہی لکھا ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو لوگ سمجھیں گے سرکار دو عالم ظہور فرما رہے ہیں، یعنی شوکت و شان پیغمبری کو ظہور مہدی تک جانا ہے۔ اور کربلا میں تاکہ ہر اپنا اور غیر شان پیغمبری کو علی اکبر کی صورت میں دیکھے، اور پورا زمانہ جانتا تھا کہ یہ شبیہ محمد ہے، اس لیے کہ بچپن سے جب سے دنیا میں آئے تھے تو چند ایسے واقعات شروع ہو گئے تھے کہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جاتی تھی کہ حسین کا یہ بیٹا اپنے جد کی شبیہ۔ ایک یہودی آیا مسجد نبوی میں اور اس نے پکارا کہ حسین کہاں ہے؟ میں نے رات کو ان کے جد کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو آپ نے غلام سے کہا جاؤ گھر سے علی اکبر کو گود میں لے کے آؤ تاکہ اس کے خواب کی صداقت کا پتہ چل جائے۔ غلام حضرت علی اکبر کو گود میں لے کے آیا، اور جیسی ہی اس کی نظر شہزادے کے معصوم چہرے پر پڑی تو چیخ کر اس نے کہا یہی چہرہ رات میں نے خواب میں دیکھا۔ تو پورے مدینے، پورے عرب میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ حسین کا ایک بیٹا بالکل محمد کی شکل و صورت شبیہ محمد۔ بچپن کے بہت سے واقعات حضرت علی اکبر کے حیرت انگیز ہیں، جس میں فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی۔ پوری کتاب ہے میری 1,500 صفحے کی حضرت علی اکبر کی سوانح حیات۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ پوری تاریخ شہزادے علی اکبر کی، اسی طرح شہزادے علی اکبر پر بھی 1000 صفحے کی کتاب ہے۔ ایک شخص کا بچہ کھیل رہا تھا جھاڑیوں میں، اس کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا، بچہ معصوم تھا، تڑپنے لگا۔ وہ گود میں لے کے بھاگتا ہوا امام حسین کے پاس آیا، کہا میرا بچہ بہت تڑپ رہا ہے، اس کی آنکھ میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ امام حسین نے اس بچے کو اپنے زانوں پہ بٹھا کر کانٹے کو آنکھ سے نکالا، 'لعاب دہن' لے کر آنکھ پہ لگا دیا۔ 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 'لع
اور کہا جا تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا گریہ تھم گیا، باپ خوش ہو گیا، بیٹے کو لے کے چلا۔ امام حسین نے آواز دی، کہا ایک بات سنتا جا۔ وہ واپس آیا تو امام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تیرا یہ بیٹا جوان ہو اور اچانک کوئی اس کے سینے پر نیزے کا وار کرے تو تیرا کیا عالم ہے؟ تو رونے لگا، کانپنے لگا اور اس نے کہا مولا اگر میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے تو میں ابھی دعا کرتا ہوں، آپ میری دعا قبول کیجئے کہ مجھے موت آ جائے اور میں یہ منظر نہ دیکھوں۔ اس کے رونے پر حسین رونے لگے، کہا نہیں تیرا بیٹا سلامت رہے گا، اس کے ساتھ ہے، ہاں یہ مجھے دیکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ذکری ایسا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن گھر کے باہر ایک مبارکباد کا شور ہوا۔ حضرت زینب نے پوچھوایا جناب فضہ سے، کیا بات ہے؟ بڑی خوشی کی گفتگو باہر ہو رہی ہے، کون لوگ آئے؟ جناب فضہ نے اطلاع دی کہ حلب کے بادشاہ نے ایک وفد بھیجا ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے، کچھ تحفے بھیجے ہیں اور اس نے رشتہ بھیجا ہے کہ حسین سے کہیے کہ ہماری بیٹی سے علی اکبر کی شادی کرے۔ اسی وقت حضرت زینب نے فرمایا بھیا اس رشتے کو قبول کر لو، میرا ارمان ہے کہ علی اکبر کی شادی اب جلدی ہو جائے۔ جناب زینب کو کوئی جواب امام حسین نے نہیں دیا، باہر آئے اور کہا بادشاہ حلب سے کہنا کہ تیرے یہ گلدستے، تیرے یہ تحفے ہمیں سب قبول ہیں، لیکن ایک دن اس گلدستے کو علی اکبر کی قبر کی ضرورت پڑی، عاشور کو آنا، قبر علی اکبر پہ لاش علی اکبر پہ گلدستہ چڑھا دیا۔ بھائی بس ہو گئی تقریر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور میں وہ سخت والے مصائب تو پڑھ نہیں پاتا، اس لیے میں نے یہ ہلکے ہلکے مصائب پڑھ دیے، سوا محرم کے میں شہادت شہزادے کی پڑھ نہیں پاتا، مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں پڑھوں اور کہیں پہ تقریر رک جائے گی۔ سفر جاری تھا اور علی اکبر اور عباس دو ہستیاں ایسی کہ حسین کا گھوڑا جب چلتا تھا وہ دونوں دائیں اور بائیں، نہ عباس ہٹتے تھے نہ علی اکبر، اور یہ سفر ایسا ہوتا تھا عرب کا کہ اگر ایک ہفتے بھی نہیں ٹھہرے تو گھوڑے پر ہی سر رکھ کے ہرنے پر تھوڑا سا سو لیا جاتا تھا۔ علی اکبر نے دیکھا کہ حسین کو نیند آئی اور ہرنے پہ سر رکھ دیا، لیکن کچھ دیر میں ہی چلتے چلتے ایک بار ذوالجناح رکا اور حسین نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جلدی سے علی اکبر نے گھوڑا آگے بڑھایا، یہ قصر بنی مقاتل قریبی کربلا سے منزل آ رہی ہے کہ وہاں کا واقعہ ایک بار آگے بڑھ کر کہا بابا یہ کلمہ تو ہر وقت کہنا چاہیے مگر اس وقت یہ کلمہ آپ کی زبان پر کیوں آیا؟ علی اکبر ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک منادی ندا کرتا جاتا ہے، دیکھو تو صحیح ہے قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تعاقب میں اس کے موت جا رہی ہے۔ تو ایک بار علی اکبر نے انگڑائی دی، کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک علی اکبر ہم لوگ حق پر ہیں۔ کہا بابا پھر کیا پرواہ، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار عاشور کو آگے بڑھ کر کہتے تھے بابا ہم کو اجازت دیجیے کہ تم میری آنکھوں کا نور ہو، اور جب بہت اصرار کرتے تو کہتے حسین
حسین کا کیا حق ہے؟ علی اکبر، وہ ماں جو در خیمہ پر بیٹھی ہے، وہ پھوپھی جو خیمے میں انتظار کر رہی ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ تو علی اکبر یہی کہتے تھے بار بار، چل کے بابا اجازت دلا دیجئے پھوپھی اماں سے۔ میں کیسے جاؤں علی اکبر؟ پالنے والی سے میں یہ کہوں کہ مرنے کی اجازت دے دو؟ بابا مجھ پہ ایک احسان کیجیے، پھوپھی اماں سے چل کے اجازت دلا دیجیے۔ کہا اچھا علی اکبر، تم نے امتحان میں ڈال ہی دیا ہے، تو ہاتھ کو تھاما، خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت زینب نے باپ اور بیٹے کو ساتھ آتے دیکھا تو امام حسین سے کچھ نہیں کہا۔ علی اکبر کی طرف مخاطب ہوئی، کہا علی اکبر، ہم تمہارا ارادہ سمجھ گئے، سفارش میں بابا کو لائے ہو، ہم صبح سے تمہارا ارادہ جانتے ہیں۔ قریب آئے، کہا زینب، جب سے ماں دنیا سے اٹھ گئی، ماں کی جگہ ہم تمہیں جانتے ہیں، یہ بتاؤ کبھی تم نے کوئی خواہش کی ہو اور ہم نے تمہاری کوئی بات ٹال دی ہو؟ کہا نہیں بھیا، زینب نے جو چاہا آپ نے اس بات کی تکمیل کی۔ کہا زینب یہ تو بتاؤ کبھی میں نے بھی تم سے کچھ مانگا، کوئی خواہش کی؟ کہا نہیں، حسرت رہ گئی دل میں بھیا کہ کبھی کوئی تمنا، کوئی خواہش تم مجھ سے بیان کرتے۔ کہا اگر آج میں اپنی خواہش کا اظہار کروں تو زینب کیا حسین کی بات کا جواب مل جائے گا؟ کہا بھیا کہو۔ حسین نے کہا علی اکبر کو مرنے جانے دو، پتہ ہے 18 سال تم نے پالا ہے۔ چونکہ زینب جان رہی تھی کہ بھائی نے ایک بات مانگی ہے تو یہ کہا جاؤ علی اکبر، خدا حافظ، نانا کے دین سے میں تمہیں پیارا نہیں کروں گی، جاؤ، پھوپھی نے تمہیں رخصت کیا، خدا حافظ۔ علی اکبر باہر آئے، پھوپھی سے اجازت ملی، کہتے ہیں چہرے پر سرخی تھی۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ زینب علی اکبر کو اجازت دے دیں گی، چاہا کہ عقاب پر سوار ہو جائیں۔ حسین نے کہا اتنی جلدی کیا ہے علی اکبر؟ کہا پھوپھی اماں نے اجازت تو دے دی۔ کہا اور وہ ماں جو رات سے سر جھکائے زانو پہ سر رکھے انتظار میں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہا بابا چلیے مادر گرامی سے اجازت دلا دیجئے۔ کہا علی اکبر، زینب اس معصوم آغوش میں پلی ہے جس میں حسین پلا ہے۔ زینب میرا مزاج جانتی ہیں، میں ان کا مزاج جانتا ہوں۔ ام لیلہ غیر گھر کی بیٹی ہے، میں کیسے ماں سے کہوں کہ اپنے بیٹے کو مرنے جانے دو؟ کوئی باپ ماں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ جوان کو مرنے جانے دو؟ علی اکبر وہ میرا امتحان تھا، یہ تمہارا امتحان ہے، میں دیکھوں تو صحیح تم ماں سے اجازت لے کر کیسے آتے ہو۔ لو تقریر کے آخری جملے آ رہے ہیں۔ ایک بار تنہا سر کو جھکائے ہوئے ماں کے خیمے کی طرف بڑھے، اندر گئے، دیکھا فرش خاک پر ماں سر کو جھکائے، زانو پہ سر رکھے، گھٹنے پہ سر رکھے، بال سر کے کھلے ہوئے، آنکھ میں آنسو، اداس چہرہ، جاتے ہی اپنا سر ام لیلہ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ بھینی بھینی خوشبو علی اکبر کے زلفوں کی ماں نے پائی، سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ کہا علی اکبر کل کے گئے آج آئے، صبح سے اب تک تم نے چہرہ بھی ماں کو نہ دکھایا، اب یہ تو بتاؤ میرے لال کس ارادے سے آئے اور کیسے آئے ہو؟ تو بے اختیار کہا اماں بس ایک بات پوچھنے آیا ہوں، بتاؤ میرے لال کیا بات ہے؟ اماں محشر کا دن جب آئے گا اور رسول خدا تخت پہ تشریف فرما ہوں گے، ایسے میں منادی ندا دے گا کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ جب محشر کے میدان میں میری دادی فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی تو کربلا کی تمام بیویاں جناب فاطمہ کے گرد جمع ہو جائیں گی، اور ایک ایک بیوی بڑھ کر جناب فاطمہ میری دادی سے کہے گی کربلا میں میں نے
آپ کے بیٹے حسین پر یہ قربانی دی، سب سے پہلے زوجہ مسلم آگے بڑھیں گی اور کہیں گی بی بی ہم نے 4 بیٹے آپ کے بیٹے حسین پر قربان کر دیے۔ اس کے بعد پھوپھی اماں زینب آگے بڑھیں گی اور کہیں گی میں نے 2 بیٹے آپ کے بیٹے حسین پر قربان کر دیے۔ پھر فروہ آگے بڑھیں گی اور کہیں گی میں نے 14 سال کے بیٹے قاسم کو حسین پر سے قربان کر دیا۔ ماں میں یہ پوچھنے آیا ہوں دادی کے سامنے محشر میں آپ کیا کہیں گی؟ تو بے اختیار سینے سے لگا کر کہا علی اکبر تیری ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگی میرے لال، میں آگے بڑھ کر کہوں گی شہزادی آپ کے بیٹے حسین پر میں نے 18 سال کے لال کو قربان کر دیا۔ جاؤ علی اکبر خدا حافظ، ماں نے تمہیں رخصت کیا۔ علی اکبر ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت مل گئی تھی، باہر آئے، بہت خوش تھے کہ 2 مرحلے طے ہو گئے۔ بابا اب تو اجازت مل گئی اماں سے بھی اور پھوپھی اماں سے بھی، اب تو اجازت دیجئے۔ کہاں علی اکبر ماں نے رخصت کیا، پھوپھی نے رخصت کیا، ابھی اس بوڑھے باپ نے رخصت کہاں کیا؟ ہاتھ کو تھام کر ایک تنہا خیمے میں آئے، اپنے ہاتھ سے ایک صندوق کھولا، ایک امامہ نکالا، ایک ابا نکالی، ایک کمر کا پٹا نکالا، ایک زرہ نکالی اور اس کے بعد کہا علی اکبر یہ لباس دیکھ لو، میرے نانا جب معراج پر گئے تھے تو یہی لباس پہنا تھا، میں نے اس کے بعد اس لباس کو استعمال نہیں کیا، اس لیے رکھا تھا کہ جس دن علی اکبر کو دولہا بنائیں گے اس دن یہ معراج کا لباس علی اکبر کو پہنائیں گے۔ آؤ علی اکبر آج میں تمہیں نانا کے معراج کا یہ امامہ صاحب پہنا دوں۔ ایک بار سر پر امامہ رکھ کے دونوں شملے کاندھوں پہ لٹکا دیے، کمر کو کس دیا، زرہ بختر پہنایا، کمر میں تلوار حمائل کی اور اس کے بعد کہا علی اکبر ذرا آگے بڑھو، کہا ذرا پیچھے ہٹو، اور کہا ہاں یہی رفتار تھی میرے نانا کی، اسی انداز سے میرے نانا چلتے تھے۔ اور ایک بار کہا علی اکبر ذرا میرے گلے سے لگ جاؤ، علی اکبر کو لپٹا لیا حسین نے اور اس کے بعد ہاتھ تھام کر باہر آئے۔ گھوڑا تیار تھا اور رکاب پر حسین نے ہاتھ رکھا تو علی اکبر نے اپنا پیر کھینچ لیا، کہا بابا ہاتھ تو ہٹائیں وہاں سے، وہاں میرے پیر رکاب میں کیسے جائیں جہاں آپ کے ہاتھ رکھے تھے؟ تو رو کر حسین نے کہا علی اکبر انصاف نہیں کیا، یہ وہ پیر ہیں جو کبھی اس دوش پہ رہتے تھے علی اکبر، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رکاب کو تھامیں اور تم پیر رکاب میں رکھو، اسی طرح سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر کو سوار کیا، گھوڑا چلا، لیکن حسین پکارتے جاتے تھے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ ایک بار دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، گھوڑے کو کعوہ دیا، واپس ہوئے، حسین کے قریب گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے کود پڑے اور حسین کے قریب آئے اور کہا بابا رخصت کر چکے تھے، اب کاہے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا میری جان تم نہیں جا رہے، میری جان جا رہی ہے، میری روح جا رہی ہے علی اکبر، کیسے میں صبر کروں تمہیں یہ بتاؤ؟ ہاں اگر تمہارے کوئی بیٹا ہوتا تو تمہیں یہ پتا چلتا کہ بیٹے کا جدا ہونا کیا ہے علی اکبر۔ ایک بار راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ علی اکبر حسین کے بالکل قریب آ گئے اور چھپ کر کان میں کوئی بات کہی، گوشِ ہمایوں نے امامت میں کوئی سرگوشی کی اور یہ کہہ کر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑا چلا گیا لیکن حسین کمر کو تھامے چیخ کر روتے ہوئے در خیمہ پر آئے اور خیمے کے در سے حضرت زینب یہ پورا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب حسین قریب آ گئے تو ایک بار جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا میرے لال نے چلتے وقت کیا کہا کہ جسے سن کر آپ رونے لگے؟ کہ زینب یہ نہ پوچھو کہ علی اکبر نے کیا کہا، اس لیے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا اور تم وہ سن نہیں سکتی ہو، تو بے اختیار کہا آپ کو میرے حق کی قسم بتائیے علی اکبر نے جاتے وقت کیا کہا؟ ایک بار کہا زینب
ہم کیا بتائیں، زمانے کا دستور ہے جب بوڑھا باپ مرتا ہے اور انتقال کرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے۔ کربلا کا منظرنامہ ہی بدل گیا ہے، یہاں کا دستور بدل گیا ہے۔ زینب جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے۔ کیا کہتا تھا علی اکبر، کیا کہتا تھا علی اکبر؟ کہ زینب کیا سن سکو گی؟ اچھا لو سنو۔ میرے قریب آئے علی اکبر اور چھپ کر میرے کان میں یہ کہا، بابا بابا بابا، جب میں گھوڑے سے گروں تو میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، آپ کے ہاتھوں سے جوان کا لاشا نہیں اٹھے گا۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ میری ماں غیر گھرانے کی ہے، میری ماں کی چادر کا خیال رکھیے گا۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہیں۔